آج حسین حضور کا وارث آج ہمیشہ کے لیے دین کی حفاظت کے لیے مدینے کو چھوڑ رہا تھا۔ حسین نانا کے مزار پر آئے، حسین نے اپنے نانا کے مزار سے لپٹ کے کہا ہوگا، نانا جان آج آپ کا حسین جس پر آپ نے اپنا بیٹا قربان کر دیا تھا، ابراہیم جیسا بیٹا جس پر آپ نے قربان کیا تھا، آج اس قربانی کا حق ادا کرنے جا رہا تھا۔ نانا جان جس کو چومتے تھے، جس کو سونگتے تھے، نانا جان جب حسین کہتا تھا کہ نانا مجھے سواری چاہیے تو آپ اس کی سواری بن جاتے تھے۔ جب حسین کہتا تھا کہ نانا میری سواری کی باغ کدھر ہے، میری سواری کی لگام کدھر ہے، تو آپ اپنی زلف عنبرین جس کے ہاتھوں میں تھما دیتے تھے۔ آج وہ حسین آپ کو الوداعی سلام پیش کرنے آئے۔ نانا جان میں جاتا ہوں، میرے لیے دعا کر دے۔ یا رسول اللہ، اے غم گنوں کے غم گسار، اے غم زدوں کے غم گسار، آج آپ کا حسین مظلوم ہے۔ بس حضور اتنی عرضی کرنے آیا ہوں کہ آقا جب میں کربلا میں امتحان دوں تو میرا امتحان دیکھنے آپ بھی تشریف لانا حضور، تاکہ میں آپ کے سامنے امتحان دے سکوں۔ یا رسول اللہ دعا کرنا کہ میرے پائے سے بات میں کوئی لغزش نہ آئے، میں وقت کے طاغوت کو اس کی اوقات یاد دلا سکوں، میں تاریخ میں احتجاج درج کرا سکوں، میں بتا سکوں کہ جب بھی شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہوگا تو ایک سچے مومن کی ذمہ داری کیا ہوتی۔ نانا جان اب میں جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں یہی رکوں، یہی دفن ہوں۔ کاش کہ ایسا بھی ہوتا آقا کہ آپ کی قبر انور شک ہوتی اور آپ مجھے اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے لیتے۔ یا رسول اللہ میرے آقا، میرے کریم نانا مجھ پہ کرم فرمائے۔ پتہ نہیں کیا کیا حکم جاری ہوئے، لیکن چشم تصور کہتی ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے اشارے ہوئے، حسین وہ وقت نہیں آیا، ابھی تمہیں اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا ہے۔ حسین جاؤ، اللہ کی امان میں جاؤ، ہم تمہارا امتحان دیکھنے ضرور آئیں گے۔ حسین اچھے سے امتحان دینا۔ گود میں اٹھایا تھا، سینے لگایا تھا، کندھوں پہ چڑھایا تھا، اس لیے تاکہ جب تم گر رہے تھے تو ہم نے سنبھالا تھا، آج دین گر رہا ہے تم نے سنبھالنا ہے۔ جاؤ حسین اپنی ذمہ داری پوری کرو، تمہارا کام ہے، آل نبی کا کام ہے، آل نبی ہی نے کرنا ہے۔ یہ تصورات کی دنیا ہے، بس اتنا یاد رہا اہل عرفان بس اتنا کہتے ہیں، مولا حسین نے جب نانا کو الوداع کہا ہوگا تو ہائے ہائے اس وقت کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ آنکھوں کا تارا ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر جا رہا ہے، قیامت تک لوگ نبی کو سلام کرنے آئیں گے، لیکن اب اتنا اچھا کوئی سلام کرنے نبی کو کبھی نہ آ سکے گا۔ اپنی جسم و روح کے ساتھ، اپنی اصلیت کے ساتھ، دینی احکام کے ساتھ، ظاہری احکام کے ساتھ، اب اتنی اچھی ہستی، اتنا بڑا محبوب کوئی قیامت تک سلام کرنے نہ آئے گا۔ مولا حسین نے نانا کو الوداع کہا، الفراق الفراق یا رسول اللہ، الوداع الوداع یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد مولا حسین پچھلے پیر اپنی پشت کو حضور کے روضے کی طرف کیے بغیر پلٹتے رہے اور نانا کے مزار کو دیکھ کر آنسو بہاتے رہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ گھر میں موجود ہے۔ حضور کی ازواج میں ام المومنین ام سلمہ صرف ایک بچی ہوئی ہے، باقی ساری حضور کی بیویاں پردہ فرما چکی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے میرے لال مدینہ سونا کر رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہا امی جان نانا کا حکم ہے، میں نے دین بچانے کے لیے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ایک کام کرو، بیویاں چھوڑ کے جاؤ، بچے چھوڑ کے جاؤ، تم لوگ مرد چلے جاؤ۔ عرض کی امی جان نہیں، مجھے یہ حکم ہے کہ میں بیویوں کے ساتھ جاؤں، انہیں بھی قربانی دینا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا بیٹا وہ کربلا کی مٹی تو میرے پاس ہے، تمہارے نانا نے کہا تھا کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ ام المومنین سے کہا
فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں۔ ام المومنین نے کہا نہیں، تم مکہ نہیں جا رہے ہو، تم کربلا جاؤ گے۔ تمہارے نانا نے مجھے یہی بتایا تھا، تمہارے نانا نے یہی نشانی بتائی تھی، تم فی الحال کربلا کا قصد، تم فی الحال مکے کا قصد کرو، لیکن اصل تم کربلا جا رہے ہو۔ حسین اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اب امام جو ہے گھر میں آتے تو گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے، ایک کوہرام ہے۔ کوہرام کیا تھا؟ سامان بند رہے تھے، سواریاں کھڑی تھی، کجاوے کسے جا رہے تھے، کوئی روتا ہے اس کو تسلی دینا، کوئی بھی لگتا ہے اس کو سمجھانا، امتحان پہ امتحان ہے، قدم قدم پہ امتحان ہے۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا 7 سال کی بچی سیدہ سکینہ کو ساتھ لے جانا ہے، 1 مہینے کا بچہ جس کی صرف 1 مہینے کی فی الحال عمر ہے، اس علی اصغر کو بھی ساتھ لے جانا ہے، 18 سال کا بیٹا اس کو ساتھ لے جانا ہے، 19 سال کا بھتیجا اس کو ساتھ، اس طریقے سے تقریباً گھر کے مردوں میں 14 یا 19 لوگوں کو ساتھ لے جانا ہے، بیویاں ہیں، بیویوں کو ساتھ لے جانا ہے۔ لیکن ساتھ جن جن کو جانا تھا ان میں ایک نام نہیں تھا، وہ نام تھا میرے مولا کی 10 سال کی شہزادی سیدہ بی بی سغرا کا۔ سغرا کا نام نہیں تھا کیونکہ اس دن سغرا علیل تھی، بیمار تھی، ان کو فاطمہ سغرا کہا گیا۔ محققین نے الگ الگ تحقیق کی ہے، بعض لوگوں نے انکار کیا، لیکن بہت سے لوگوں نے لکھا کہ سیدہ سغرا کربلا نہیں گئی، اس لیے کہ وہ بیمار تھی۔ سیدہ سغرا بیمار تھی، سیدہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ سیدہ سغرا نے کہا بابا سب جا رہے ہیں مجھے اکیلے چھوڑ کر، بابا میں بھی چلوں گی۔ میں بیٹا تم بیمار ہو، فی الحال ہم مکہ جا رہے ہیں، جب تم اچھی ہو جاؤ گی ہمیں خط لکھنا، میں تمہارے بھیا علی اکبر کو بھیج کر تمہیں بلا لوں گا۔ یہ سیدہ سغرا حضرت علی اکبر کی سگی بہن ہے، حضرت علی اکبر کی سگی بہن ہے سیدہ سغرا۔ تو کہا کہ علی اکبر تمہارے بھائی کو بھیجوں گا اور ان کے ذریعے سے وہ بلا لوں گا تمہیں، ہم جہاں رہیں گے، تم صبر کرو۔ کہا بابا کس نے کہا میں بیمار ہوں؟ کوشش کی کہ میں اپنے باپ کے سامنے یہ ثابت کروں کہ میں بیمار نہیں ہوں، تھوڑا سا بخار ہے بابا، وہ بھی چلوں گی تو تیز دوڑوں گی تو ختم ہو جائے گا، آپ مجھے ساتھ لے چلیں بابا، سواریاں اگر کم ہو تو میں تمہیں ستاؤں گی نہیں، مجھے پیدل بھی چلنا پڑے تو میں پیدل چل پڑوں گی، اگر آپ کے پاس سواریوں کی کمی ہو تو مجھے لے کر چلیں، میں پیدل چلوں گی۔ کہا بیٹی ایسی بات نہیں، تم بیمار ہو، تم چل نہیں سکتی۔ کہا کہ بابا میں بہت کام کروں گی آپ لوگوں کے، مجھے ساتھ، جو بھی ایک بیٹی کہہ سکتی تھی۔ یہ تو ایک تصورات کی دنیا ہے، حقائق کون کیا بتائے، کربلا کی حقیقت کون بیان کر سکتا ہے؟ ایک باپ اور بیٹی کا مکالمہ ایک تصورات کی دنیا میں محض چشم تصور سے ہم سوچتے ہیں تو کیا کیا باتیں سامنے آ سکتی ہوگی۔ میں تو علی اصغر کا جھولا بھی جھلانے میں کام آؤں گی، میں تو کھانے بھی بناؤں گی، میں تو کام بھی آؤں گی۔ تم لوگ اگر جنگ کربلا میں مصروف رہے نا اور علی اصغر روئے گا تو میں اس کو گود میں لے کے سنبھال بھی لوں، میں اس کو سنبھال لوں گی، تمہیں ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑے گی، لیکن مجھے لے کر تو چلو نا۔ مولا اپنی شہزادی کو گود میں لے کے سر چومتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، کیونکہ خاندان نبوت میں بیٹی کی بڑی اہمیت ہے، خاندان نبوت بیٹی کو بہت چاہتا ہے، اسلام میں بیٹی کی بڑی اہمیت ہے۔ بیٹی کو چوما، بیٹی نے کہا بابا دیکھو میں چل سکتی ہوں، اٹھ سکتی ہوں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سیدہ سغرا 10 سال کی بچی تھی، لیکن باپ سے پیار اتنا تھا کہ باپ کے بغیر رہنا نہیں چاہتی تھی۔ کہا دیکھو بابا میں اٹھ کے کھڑی ہوں اور مجھے بخار بہت تھوڑا سا ہے، کئی دن کی بیمار تھی، پوری طاقت کو اکٹھا کیا، سغرا اٹھ کر کے کھڑی ہونے لگی، جیسے ہی کھڑی ہونے لگی دھڑام سے نیچے گر گئی۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ بیماری جیت گئی، نبی کی سغرا ہار گئی، سغرا ہار گئی۔ بابا نے کہا بیٹا ہم تمہیں بلا لیں گے، وعدہ کرتے ہیں، خط لکھنا، جب اچھی ہو جاؤ تو خط لکھنا، ہم تمہیں بلا لیں گے۔ اور اس کے بعد اب اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ ایسے میں سرکار امام نے بیٹی کو کہا بیٹی اب بہت باتیں نہ کرو، جس بیٹی سے بہت باتیں کرتے تھے
سیدہ سغرا سے بہت باتیں کرتی تھی سغرا اپنے بابا سے، لیکن آج ایک باپ اپنا دامن چھڑا کر اپنی ذمہ داریوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے بیٹی بہت باتیں نہ کرو، ہمیں جانا ہے، اس سے پہلے کہ صبح فجر کا اجالا نمودار ہو ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے، ورنہ لوگ ہمیں روکیں گے، مدینے والے ہمیں واسطے دیں گے، مدینے والے ہمیں روکنے کو، ہمیں رکنا نہیں ہے، وہ بیدار ہو کر اس طرف آئیں، ہمیں اس سے پہلے مدینہ چھوڑ دینا ہے، بیٹی بہت باتیں نہ کرو۔ سب کو ساتھ لیا، ام المومنین ام سلمہ کو کہا امی جان میری بیٹی سے مجھے بہت پیار ہے، اپنی امانت تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں، یہ میری بیٹی سغرا ہے، ام المومنین میں اسے سونپ کے جا رہا ہوں، یہ آپ کے حوالے ہے، اور اپنی بیٹی سیدہ سغرا کو ام المومنین کے حوالے کیا، اور حوالے کر کے امام نے کہا جلدی سے اپنی سواریوں پہ بیٹھو، بیبیوں کے لیے ہودج تیار کر دیے گئے، سب لوگ اپنی اپنی سواری پہ بیٹھے، بالآخر چند رکنی یہ قافلہ مدینہ منورہ سے رات کے آخری پہر میں رخصت ہونے لگا۔ تصورات کی کائنات یہ کہتی ہے مسجد نبوی کے در و دیوار سر اٹھا کر اس مختصر سے قافلے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے اور حسرت کر رہے تھے کہ کوئی جانے والا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ بس لکھنے والوں نے اینڈ پر اتنا لکھا کہ وہ چند رکنی قافلہ چلتے چلتے گرد و غبار میں چھپ گیا، مسجد نبوی کے در و دیوار سر اٹھا کر دیکھتے رہے، بالآخر وہ قافلہ گرد و غبار میں گم ہو گیا، اور مدینے کا اصل وارث، اپنے زمانے کا رسول اللہ کا اصل جانشین ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر مدینۃ الرسول سے کوچ کر گیا۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوئی لوگوں نے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ امام مدینے سے تشریف لے گئے۔ بالآخر امام 4 شعبان کو مدینہ منورہ سے نکلے، اور آپ رمضان المبارک کی شروعات سے پہلے مکۃ المکرمہ پہنچ گئے۔